ہاں لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی لوگ حج کر رہے ہیں لیکن حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے، اتنا مجمع نماز مسجد میں آ رہا ہے، حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اس کو میں بھی ایگری کرتا ہوں، اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات یہاں بہت چلتی ہے کہ یار غیر مسلموں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے برے ہوتے ہیں، ایگریڈ۔ مجھے ایک پولیس والے نے کہا جیل میں جا کے، سعید بھائی ایک سوال ہے آپ سے، میں آپ کے دین کی بات ہوں، مجھے ایک بات بتائیں کہ یار یہ مولویوں میں جوڑ کم ہوتا ہے، شرابیوں میں بہت ہوتا ہے۔ میں کہا ایگریڈ۔ مسجدوں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے اور شراب خانوں میں بڑا جوڑ ہے آپس میں۔ میں کہا ایگریڈ۔ کہا کلین شیو سگنل پہ رکتا، داڑھی والا سگنل توڑ دیتا۔ میں کہا ایگریڈ۔ کہا ہم جھوٹ بولتے ہیں غیر سچ۔ میں نے کہا ایگریڈ۔ کہتے لیکن ابھی کی وجہ، میں کہا بہت آسان وجہ دیکھو۔ میں کہا حضرت ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیں آپ کے جیل میں جو قیدی ہیں کوئی چور ایسا ہے جو جھونپڑی میں سے چوری کرتا پکڑ گیا؟ کہا چور پاگل ہے جو جھونپڑی میں جائے گا، چور تو پیلس میں چوری کرے گا۔ میں کہا شیطان پاگل کا بچہ ہے جو گناہگاروں کے پاس جائے گا جنتی ہوگا، وہ تو جنتیوں کے پاس آتا ہے۔ کہاں جنت میں جا رہے ہو میرے ساتھ؟ کیونکہ وہ طے کر کے اللہ قسم کھاتا ہوں کسی کو جنت میں نہیں جانے ان کے بیچ میں بیٹھے، کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں دین تھوڑا سا بھی آیا ہے اس سے پہلی زندگی پتہ ہے مجھے۔ محمد یوسف نے مجھے یہ اور بات سمجھائی کہ سعید بھائی میرا ایک آپ سے سوال ہے، جب میں غیر مسلم تھا مجھے گناہ کا وہ شوق نہیں تھا جو آج اسلام قبول کر کے ہو گیا۔ میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اب پیڈ پہنے، اب تجھے باؤنسرز ہوں گی، پہلے شیطان باؤنسرز نہیں کرتا تھا۔ تو یاد رکھنا جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا بڑا، جتنا بڑا بیٹسمین اتنا بڑا بولر۔ ویو ریچرڈز بیٹنگ کر رہا ہے تو بچہ تھوڑی آئے گا، وہ تو ایلن ڈونلڈ آئے گا، مائیکل ہولڈنگ آئیں گے۔ تو عالم جو ہوتا ہے نا اس کا شیطان کو اس حساب سے آتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا میرے پیارے دوست بزرگوں، اس لیے آج دین جو ہے ہمارے وہ جو وعدے ہیں اللہ کے وہ پورے کیوں نہیں کر رہے؟ مثال کے طور پہ میں مسلمانوں کی آپس کے اختلافات سے بڑھ کے خلاف ہو گئے۔ اختلاف تو رحمت ہوتا ہے لیکن خلاف ہونا تو زحمت ہے۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا مجھ سے لوگ بہت کہتے ہیں، ابھی میں سندھ میں ہم نے 20 دن گزارے تو وہاں کی کورٹس میں ہم گئے، تو جب میرا بیان ہوتا تھا تو میں ججز سے بیٹھتے تھے انفرادی بات، میں پہلا سوال کرتا تھا کہ جج صاحب سندھ میں جتنی کورٹس میں کیسز ہیں یہ بتائیں یہ کس کے ہیں، سندھی پنجابی کے ہیں یا شیعہ سنی کے ہیں؟ وہ کہا سعید بھائی سارے سندھیوں کے آپس میں۔ پنجاب کی جتنی کورٹس ہیں سارے کیسز پنجابیوں کے، پشتو کے جتنے کیسز سارے، کوئی دوسری قوم نہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی مذہب ہے، آپس میں لڑائی۔ 90% ججوں نے کہا لڑائیاں رشتہ داروں کی آپس میں، قتل کے کیس آپس میں رشتہ داروں میں، باہر بہت تھوڑے ہیں، 5% ہوں گے۔ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں آپس میں نفرت ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں خشکی تری میں جتنا برا ہوتا ہے، غور سے سن لے تیرا اپنا قصور ہے، مولویوں کو مت اڑانا، دوسروں کو مت اڑانا، غیر مسلموں کو مت اڑانا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور اس آیت نے میری زندگی میں اتنا چینجنگ ڈالا کہ میرے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے میری بیوی کا قصور نہیں، بیویوں کو لوگ اڑاتے ہیں، بچوں کو اڑاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ میں اگر پیچھے چلا جاؤں نا، بیک ٹو دا فیوچر وہ جو فلم تھی، تو میں پیچھے 30 سال جاؤں، واللہ جتنے میرے ساتھ گڑبڑی ہوئی ہے میرا اپنے عمل کا قصور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آدمی غیبت کرتا ہے باہر، اللہ اس کو گھر بیٹھ کے ذلیل کرائے گا، بچوں سے کرائے، بیوی سے کرائے گا۔ یہ وجہ ذلت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، یہ لوگ نہیں کرتے۔ سارا دن بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، حکومت، اچھا جی حکومت یار وہ امریکہ لے آیا، حکومت آرمی لے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، حکومت تو میں دیتا ہوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، حکومت تو میں چھینتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، درخت سے ایک پتا اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آج جتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ ہم ایم بی اے کے لیے کتنا ٹائم گزارتے ہیں بھائی؟ ایم بی اے کرنے کے لیے کتنا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے ایم بی اے کے لیے؟ 1.5 سال میں ہوتا ہے، مجھے بھی کرا دو، بچپن سے پوچھ رہا ہوں، 1.5 سال میں تو آئی ایم ریڈی یار۔ میں نے کہا FRCS ہارٹ سرجری کتنے میں ہوتی ہے؟ ان کا 4 سال۔ میں کہا لیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ۔ ان کا نہیں بچپن سے 20 سال، CA PhD BA MBA FRCS FCPS 20 سال، یہ 4 لفظ سیکھنے کے 20 سال، کلمہ 24 لفظوں کا ہے، بتاؤ اس کے لیے 20 منٹ چاہیے؟
ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا, نام نہیں لینا چاہتا, کہتے میں انگلینڈ میں ہی تھے, ایک بالکل پشتو والوں کی ان پڑھ جماعت آئی اور ڈاکٹر صاحب سے ٹائم مانگا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو دفاع ہو جائیں یہاں سے. تو پی اے نے کہا ڈاکٹر صاحب بوڑھے ہیں, بڑی دور سے آپ سے ملنے آئے ہیں, پلیز آپ تھوڑی سی بات سن لیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مشکل کے بعد کہا 5 منٹ دیتا ہوں, اگر 5 منٹ سے زیادہ تو فائر ہے. تو انہوں نے آ کے باہر, اس نے پی اے نے کہا ڈاکٹر صاحب نے 5 منٹ 4 منٹ میں بات ختم کر دینا. وہ کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب باہر آئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا لگا ہوا تختیاں, پتا تھا ان کو جان کے یہ تختیاں کیا ہیں ذرا بتائیں گے. وہ کہا بے وقوفوں, تم لوگ عقل ہے نہیں, یہ میں نے ساری ڈگریز لی ہیں دنیا کے مختلف جگہوں سے, 25 سال لگے تو 5 منٹ سمجھا دوں. پر ڈاکٹر صاحب دین 23 سال میں مکمل ہوا ہے, آپ کو 5 منٹ میں سمجھا دوں. ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ پکڑا, جماعت کو اندر. ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, دین پہ لڑنے کا ٹائم ہے, دین پہ بحث کرنے کا ٹائم ہے, ایک دوسرے کو اڑانے کا ٹائم ہے, لیکن ہمارے پاس دین کے لیے جان دینے کا ٹائم ہے کہ ہم جان دے دیں گے دین کے لیے, لیکن دین سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. مجھے سائیکل سکھا دو, موٹر سائیکل سکھا دو, گاڑی چلانا سکھا دو, مجھے آئی ٹی سکھا دو, مجھے واٹس ایپ سکھا دو, مجھے فیس بک پہ کیسے, مجھے دین سکھا دو, مجھے نماز سکھا دو. سچ بتائیں, برا نہ مانیے گا, سب سے پہلے کیا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ نماز. نماز فردوس تک پہنچا دیتی ہے. سورہ مومنون پڑھ لو. آپ سچ بتائیے, مولوی صاحب یہاں ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے نماز ٹھیک کرانے؟ جھوٹ نہ بولے گا کہ مولوی صاحب نماز ٹھیک نہیں ہو رہی. جہاں اللہ اکبر کرتا ہوں اللہ ہی غائب ہو جاتا ہے. مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہے, میں بس جہاں میں نے کہا اللہ اکبر, میرے چاروں رکعتوں میں پراپرٹیاں آتی ہیں, کون سی پراپرٹی لے لوں, کون سی بیچ لوں. ہمارے وہاں ایک بہت بزرگ آدمی ہے, تو گاڑیوں کا ایک شو روم میں ایک ہمارے ساتھی گئے, تو بزرگ نفل پڑھ رہے تھے, 70-80 سال عمر, بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. تو آدمی نے کہا مجھے 6 ٹویوٹا کرولا فوراً چاہیے. تو کہا بھائی میرے پاس تو 3 ہے, باقیوں کا نہیں, مجھے تو اس وقت 6 چاہیے. وہ نفل پڑھ میری بھی 3. بتائیے اب نماز کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مفتی کے پاس جاتے ہیں, حضرت نماز رزق کی تنگی, وَحْمُرْ عَلَىٰ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے نبی تم نماز قائم کرو اور سب کو نمازی بناؤ, ہم تم سے رزق نہیں چاہتے, اے نبی رزق تو ہم تمہیں خود دیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز بناتے ہیں؟ ہم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک جگہ 700 آدمی تھے نا, انڈیا کا گروپ تھا. تو امام صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا سعید بھائی مجمع بڑا ہے, آپ بیان کر لو, یہ بیٹھ جائیں گے. تو کہا فرض پڑھتے ہی بیٹھ جانا, اثر کی نماز تھی. میں ادھر مجھ تو سب مجھے دیکھ کے بیٹھ گئے. پیچھے کچھ لوگ 4-5 صفحے نمازیں پڑھ. تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ ایک امام صاحب کا آدمی ہے کہ امام صاحب کسی کا آئی فون کھو گیا, اناؤنس کر دیں آئی فون. تو امام صاحب نے دیکھا نہیں, پیچھے سے سب نماز پڑھنی ہے. امام صاحب نے مائک لیا, کہا بھائی کسی کا آئی فون ہے دیکھ لے, کس کا ہے بتا دے. میں نے ادھر منہ تھا تو میں دیکھا پیچھے کچھ سجدے کچھ رکوع میں, تو مجھے رکوع والے دکھے, سب جیبیں تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے آئی فون تو. اب یہ میری نماز میں مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ آئے, اس سے میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے نماز تمہیں ضرور روکے گا فحاشی سے, بے حیائی سے. آج ہم فحاشی سے کیوں نہیں روک رہے؟ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں سعید بھائی میں نے 15 طواف کیے ہیں لیکن میری آنکھیں بد نظری نہیں چھوڑتی, میں کیا کروں؟ بیچارے نے اس سے کہا, مطلب ہے دکھی سے, کہ سعید بھائی میرے بریک نہیں لگتی آنکھ کو, میں کیا کروں؟ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز سے فحاشی رکتی ہے, نماز سے بے حیائی روکتی ہے. اب حرم کی نماز نہیں روک رہی تو کون سی نماز روکے؟ کیونکہ ہم نے نماز بنائی نہیں ہے. ایک آدمی گاڑی نہ سیکھے, آپ پاکستان میں کتنی گندی گاڑی چلتی, سیکھی نہیں, خود بخود سیکھ لی, نہ کوئی مولوی ملا نہ کوئی مفتی ملا, اب ٹکرا رہے سب. ہم نے دین سیکھا نہیں, ہم نے نماز سیکھی نہیں, آج ہمارا یہ حال ہے. میرے پیارو آسان طریقہ ہے نکلنے کا مسئلہ سے, اور میں اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں جیسے امام صاحب نے اللہ بھیج رہا ہے, ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اس میں استقامت اخلاص دے. لیکن سچ بتا رہا ہوں دنیا میں کسی جگہ بھی کسی کے حالات ٹھیک نہیں. جاپان جاؤ خودکشیوں سے بھرا, ناروے جاؤ خودکشیوں سے بھرا, آسٹریلیا جاؤ ڈپریشن سے بھرا, نیوزی لینڈ جاؤ ڈپریشن سے بھرا. دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن سکون چین اطمینان نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم یہ سکون اطمینان چیلنج اللہ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, تو ریچسٹ مین آن دی فرسٹ آف دی بن جا, تو موسٹ فیمس آدمی بن جا, لیکن جب تک تو اس دل میں مجھے نہیں ڈالے گا اور سارے گند نہیں نکالے گا, تیرے دل کو کوئی سکون چین نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا چیلنج ہے. اللہ پہلے چیلنج, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے پیارو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, دیکھو دینداروں کی بھی حالات خراب ہیں, اس لیے بول رہا ہوں میں آپ کو. ہم اور جنید جمشید حج کر رہے تھے, تو بات یہ غور سے سنیے گا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, ایک ہوتا ہے نمازی, ایک ہوتا ہے حج کرنا, ایک ہوتا ہے حاجی.
حاجی بن گئے تو مسئلے حل ہو جائیں گے, نمازی بن گئے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب جنید بھائی اور میں 2 نمبر مکتب سے, کیونکہ ہم 2 نمبر لوگ ہیں تو 2 نمبر مکتب میں ٹھہرایا, تو ہم 2 نمبر مکتب سے ہم نکلے, وہ آگے پتہ نہیں کہاں جانا تھا, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے مکتب میں 1.5 گھنٹے کی واک تھی. تو جنید بھائی تو بہت پازیٹیو تھے, میں بہت نیگیٹو آدمی ہوں, میں بائی نیچر نیگیٹو آدمی ہوں, میں کیڑے نکالنے والا آدمی ہوں. میں یہ نہیں کہتا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات, میں کہنے بھائی نماز گڑبڑ, بڑے اچھی تبلیغ, میں تبلیغ گڑبڑ, میری نیگیٹیوٹی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, بہت کنٹرول کرتا ہوں. سمجھاتے ہیں میرے پتہ نہیں, مجھے عادت نہیں ہے لچھے دار بیان کروں اور سب کو خوش کر دوں, اور ہاوڑی واہ واہ حضرت حضرت حضرت, میری عادت ایسی نہیں, کیونکہ میں ہاوڑی بہت سن چکا ہوں. تو میں نے جنید نے کہا سعید بھائی یار اس دفعہ 45 لاکھ حاجی آئے. میں کہا جنید بھائی واچ یور ماؤتھ, 45 لاکھ حاجی نہیں آئے, 45 لاکھ لوگ حج کرنے آئے, حاجی تو اللہ ہی جانتے کتنے ہوں گے. کہا آپ یہ کیا بات کریں؟ میں نے کہا اس لیے کہ حاجی کی نشانیاں ہوتی ہیں. بھائی کرکٹرز آئے ہیں, کرکٹرز آئے, کون آئے بھائی؟ انضمام اور فلاں. بھائی کیا علامت ہے؟ پیڈ ہے, گلوز ہے. نہیں بھائی, انضمام الحق نے 30 سینچریاں کی ہوئی ہیں اور 150 کی ہوئی ہیں اور 4 ڈبل سینچری ہیں. یہ پیڈ گلوز تھوڑی علامت ہے, یہ حاجی آئے بھی, حاجی کی علامت. حاجی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ سلام خوب کرے گا حاجی, سلام سلام, اور حاجی کھانے کھلائے گا, اور حاجی جھگڑا نہیں کرے گا. اور جب احرام کے کپڑے, احرام تو نیت کو کہتے ہیں, چادر باندھ لے تو حاجی ایک ہی کام کرے گا. کیا کرے گا؟ البیک تلاش کرے گا. البیک بھائی کہاں البیک؟ نہیں, حاجی لبیک کرے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اب میں نے کہا جنید بھائی ہم چلتے ہیں, ہم کسی کو سلام نہیں کریں گے, 1.5 گھنٹے کے واک ہے, ہم دیکھتے ہیں کتنا حاجی ہم اسلام کر. واللہ 1.5 گھنٹے میں ایک مسلمان نے ہمیں سلام نہیں کیا, کسی کو 1.5 گھنٹے میں ہم نے تلبیہ پڑھتے نہیں سنا. اور جھگڑے ہم نے دیکھا, 2 عورتیں بال ایک دوسرے کھینچے, کیوں؟ میں پہلے باتھ روم میں جاؤں گی یا تو جائے گی باتھ روم پہ جھگڑ. یہ تو حاجی نہیں ہے, تو علامت حج نہیں ہے. اللہ کے